اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے درس میں بخل کی مذمت بیان کی گئی تھی۔ آج کی آیات بھی اسی سلسلے میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام کا پیغام دے کر یہود بنو قینقاع کی طرف بھیجا۔ تو اس دعوت نامے کا عنوان کچھ اس طرح تھا کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور اس بات کی گواہی خود تمہاری کتابوں میں موجود ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر بنو قینقاع پہنچے تو اس وقت یہودیوں کا بڑا عالم فخاص بن عازورہ، یہ بیت المدراس یا بیت المدارس جو ان کا تھا، وہاں بیت المدراس میں تعلیم دے رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھ کر کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اس لیے تو ہم سے قرضہ مانگتا ہے، العیاذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر برداشت نہ کر سکے، اس یہودی عالم کو کھینچ کے تھپڑ مارا اور فرمایا کہ اگر تمہارے ہمارے درمیان معاہدہ حائل نہ ہوتا تو میں تلوار سے تیری گردن اتار دیتا۔ فخاص بن عازورہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس شخص نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس گستاخی کا جواب دیا ہے۔ قرض حسنہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسے شخص کو جو قرض لینے کا حقدار ہے اپنے حلال اور طیب مال میں سے دے، اور قرض کی وصولی میں اسے تنگ نہ کرے اور احسان بھی نہ جتلائے۔ تو قرض حسنہ کا ثواب 17 گنا زیادہ ہے، یہ 17 گنا ثواب ملتا ہے۔ اب ظاہری طور پر تو دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ صدقہ جو ہے اس میں جو ثواب ملتا ہے وہ 10 گنا ملتا ہے، اور قرض حسنہ دینے میں ثواب 17 گنا ملتا ہے۔ تو صدقے میں تو چونکہ پیسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں تو وہ پیسہ واپس نہیں ملتا، اس کا ثواب ہے 10 گنا۔ اور قرض حسنہ جو کہ واپس ملنے کی امید بھی ہے، یعنی واپس ملنا ہے وہ، اس کا ثواب ہے 17 گنا۔ تو ظاہری طور پر یہ بات عقل میں نہیں آتی، مگر حقیقت اسی طرح ہے، کیونکہ جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے کہ میں صدقہ دوں گا مصیبت ٹلے گی، ثواب ملے گا، جبکہ قرض حسنہ دینے والا وہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسرے کے فائدے کا خیال کرتا ہے، دوسرے کی مجبوری کو سامنے رکھتا ہے، اس لیے اس کے 7 نمبر زیادہ ہو گئے۔ مگر اس زمانے میں تو قرض حسنہ دینے والے اور لینے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، اس میں اصل میں تشبہ ہے۔ تشبہ اس طرح ہے کہ جس طرح تم کسی کو قرض دیتے ہو تو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم مجھے ملے گی، اسی طرح یہاں سمجھو کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، یعنی اس کی مرضی کے مطابق اپنی رقم خرچ کرے گا، وہ ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا، کیونکہ تشبہ من کل الوجوہ نہیں ہوتا بلکہ تشبہ من وجہین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
کسی بہادر آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیر ہے، تو اس کی تشبیہ جو دی جاتی ہے وہ صرف بہادری میں دی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیر ہے تو چلو اس کی دم دکھاؤ، اس کی 4 ٹانگیں دکھاؤ، گردن پر بال دکھاؤ، کیونکہ تشبہ جو ہے وہ صرف بہادری میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو شیر کہہ دیا تو وہ جانور ہو گیا۔ جس طرح خشکی کے جانوروں میں شیر سب سے بہادر ہے، تو یہ بھی شیر کی طرح بہادر ہے، یہ مقصد ہوتا ہے کسی کو شیر کہنے کا۔ یا کوئی آدمی اگر کند ذہن ہو اور بات نہ سمجھتا ہو، اس کو کہا جائے کہ یہ تو گدھا ہے، تو یہاں تشبیہ جو ہے وہ صرف نہ سمجھی، بے سمجھی میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہنے لگا جی آپ نے اس کو گدھا کہا ہے تو اس کی 4 ٹانگیں دکھاؤ، اس کا جو ہے وہ گھاس کھانا دکھاؤ، کیونکہ شیر کے تو اپنا گدھے کے تو 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، اس کی چوڑی پیٹھ ہوتی ہے، ذرا اس کی بھی دکھاؤ۔ تو گدھے کے ساتھ تشبیہ دینا یہ نہ سمجھی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح گدھا نہ سمجھے اس طرح یہ بھی نہ سمجھے۔ اسی طرح کوئی بخیل آدمی ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو لوہے کا تھن ہے، یعنی جس طرح لوہے کے تھن سے دودھ نہیں نکلتا، اسی طرح اس آدمی سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اگر زبان کا بڑا میٹھا ہو اور اندر سے چھری ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سونے کی چھری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے میں یہ تشبیہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور اس بات کو یہودی بھی سمجھتے تھے مگر شریر سے۔ اس واسطے کہا کہ اچھا مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہیں، اس لیے ہم سے قرض مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، لہذا رب ہم سے قرض مانگتا ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، بتاکید ہم لکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، یعنی ہم لکھنے کا حکم دیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ خود تو نہیں لکھتا، اس کے فرشتے کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ تو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ تو درج ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، وہ کیا؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حق کہتے تھے اور وہ حق ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو قتل کیا۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور کافی پیغمبر شہید کیے، ناحق شہید کیے۔ کیونکہ شریعت میں قتل حق کی 3 صورتیں ہیں، یعنی جن کو حقیقی حق کے طور پر، صحیح طور پر جن کو قتل کرنا جائز ہے، اس کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ وہ اپنے شکوک و شبہات دور کر لے۔ اگر اس نے 3 دن کے اندر شکوک و شبہات دور کر کے توبہ نہ کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور پیغمبروں کے متعلق تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی پیغمبر معاذ اللہ کو مرتد ہو جاتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا امکان بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچو بھی تو، اگر کوئی اس قسم کی سوچ بھی رکھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر کے بارے میں تو یہ صورت محال تھی کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے، قتل حق کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو دیدہ و دانستہ آلہ قتل کے ساتھ کسی بے گناہ کا قتل کر دے، تو اس قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قتل حق کی دوسری صورت ہے، اور پیغمبر کسی کو ارادتاً ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو ان کو سزا کے طور پر رجم کیا جائے گا، اور پیغمبروں کے متعلق اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 3 صورتیں قتل حق کی ہیں، اور ان تینوں صورتوں کا پیغمبروں کی ذات کے اندر ہونا محال ہے۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی پیغمبر ان لوگوں نے شہید کیے، سارے کے سارے ناحق شہید کیے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو جلانے والی آگ کا عذاب۔ تم نے دنیا میں رب تعالیٰ کو فقیر کہا، ان کے پیغمبروں کو شہید کیا، حق کا مقابلہ کیا، اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اور ہم کہیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بسبب اس کے جو بھیجا آگے تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ نے ظلم حرام کیا ہوا ہے، اپنی ذات کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی۔
کسی نے قاعدے کے مطابق نیکی کی ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بدی کی ہے تو اس کو قاعدے کے مطابق اس کی سزا پائے گا۔ ہاں البتہ اللہ پاک کسی پر رحم کر دے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین اسلام پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔